کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس پر وہ اپنا سارا تجربہ، ساری قابلیت اور ساری ہنرمندی لگا دیتا ہے، پھر اس کے خیال کے مطابق اس کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمزوری، کوئی خامی اور کوئی کمی محسوس بھی نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی۔ لیکن مخلوق ہونے کے اعتبار سے کوئی جتنا تجربہ کار ہو، جتنا باصلاحیت ہو اور جتنا ہنرمند ہو، کمی کمزوری کا احتمال ضرور ہوتا ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے شاہکار کی۔ اللہ اپنا تعارف یہی کراتا ہے کہ سبحان، کہ ہر کمزوری سے، ہر خامی سے، ہر نقص اور عیب سے جو ہستی پاک ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس باکمال ذات نے حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس انداز کے ساتھ تخلیق فرمایا، اللہ نے خود حضور کی ذات پر ناز اور فخر فرمایا۔ شب معراج جبرائیل امین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، جو الفاظ بولے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں حضور کا وقار کتنا ہے۔ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا محمد۔ ہر خوبی، ہر خیر اور ہر کمال کے مالک میرے مصطفیٰ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے مشتاق بیٹھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مسعود کو، حضور کی ذات پاک کو، ظاہر اور باطن کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ کئی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان آپ سن چکے ہیں، لم ار مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ حضور جیسا حضور سے پہلے بھی کوئی نہیں اور حضور جیسا حضور کے کوئی نہیں۔ یہ حضور کے شاہکار ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنے شروع کیے، جس میں افطار بھی نہیں، سحر بھی نہیں، صحابہ کرام کو شوق مچلا، انہوں نے بھی
حضور کی تابعداری اور حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے صوم وصال مسلسل روزے رکھنے شروع کیے، کمزوری جسم میں ظاہر ہوئی، لاغری اور نحیفی غالب آ گئی، مسجد نبوی میں آنا چھوٹ گیا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، وہ پیش ہوئے۔ اس وقت حضور نے یہی بات فرمائی تھی کہ ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون میرے جیسا ہے۔ اور آج کے کسی بندے سے حضور نے یہ نہیں فرمایا، یہ صدیق اکبر سے فرمایا، فاروق اعظم سے فرمایا، عثمان غنی سے فرمایا، حیدر کرار سے فرمایا۔ اس جماعت سے حضور نے یہ بات کی جس جماعت کے ایمان کو اللہ نے مثال فرمایا ہے۔ ان سے حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے جیسا ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری مخلوقات میں سے اپنا شاہکار بنایا ہے۔ حضور کی جو باطنی کیفیات ہیں، حضور کے جو روحانی مدارج ہیں، اور حضور کی بیرونی طاقت ہے، اس پہ بات کرنا تو محال عقلی ہے، یعنی عقلی اعتبار سے بھی ناممکن ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہر پاک کے بارے میں، حضور کے وجود اقدس کے بارے میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کے کچھ حصوں کے بارے میں ہر دور میں مفسرین نے، محدثین نے، صوفیاء نے، اہل ظاہر اور اہل باطن نے اپنی اپنی قابلیت، اپنی اپنی استعداد، اپنی اپنی کیفیات اور اپنی اپنی اپروچ کے مطابق بات کر کے اپنا رانجھا راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کو اللہ کریم نے اتنا مثالی بنایا کہ آپ کا جسم اقدس جس چیز کے ساتھ ٹچ کر جاتا تھا، چھو جاتا تھا، وہ چیز اور وہ شخصیت بھی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں منفرد ہو جایا کرتی ہے۔ آپ اگر بچوں کے گال پر محبت سے ہاتھ رکھ دیتے، بظاہر یہ ایک اتفاقی عمل اور اتفاقی امر ہوتا تھا، لیکن کتنے کتنے دن ان بچوں کے رخساروں سے خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ اور وہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں نقش ہوگی کہ وہ لکڑی کا سوکھا ہوا ستون جس کے ساتھ حضور کا مبارک جسم کچھ عرصے کے لیے ٹچ ہوتا رہا، اور وہ ستون حضور کا لمس محسوس کرتا رہا، اللہ نے اس کو کتنی عزتیں عطا فرمائی۔
کہ جب وہ رویا چیخا، اپنا سوز دل قابو نہ رکھتے ہوئے آہو فغاں کر بیٹھا، تو بندہ نواز نبی نے اور لجپال نبی نے اور رحمت کے پیکر نبی نے اس کو یہ عزت عطا فرمائی، ہاتھ رکھ کر خاموش بھی کرایا، شعور بھی عطا فرمایا، سننے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی اور بولنے کی قوت بھی عطا فرمائی۔ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں جاننا چاہتا ہے، جنت میں جاننا چاہتا ہے، اور جنت میں ایسے نہیں کہ تو جس طرح اب نظر آ رہا ہے، جنت میں اللہ تجھے ہریالی عطا فرمائے گا۔ اور سن لیجئے، دنیا کی ہریالی، سرسبزی، جس طرح دنیا عارضی ہے وہ ہریالی اور سرسبزی بھی عارضی ہے، جنت باقی ہے، جنت کی ہریالی اور سرسبزی بھی باقی ہے۔ یہاں سرسبزی ملتی تو ایک مخصوص وقت میں آ کے اس نے ختم ہو جانا تھا، جب جنت میں وہ سرسبزی مل رہی ہے تو جس طرح جنت کی نعمتیں باقی ہیں اس کی ہریالی بھی باقی ہے۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اللہ کے حبیب نے فرمایا صرف ہریالی نہیں ہوگی، پھل اگیں گے، اور وہ پھل عام جنتی نہیں، میری امت کے اولیاء کھائیں گے۔ حیرت اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے، سوچ سوچ کے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ لکڑی کا ایک ٹونڈ منڈ اس کو حضور کے وجود کے ساتھ جب نسبت ہو جاتی ہے وہ جنت کی بہاروں کا حصہ بن جاتا ہے، اور اتنا پروٹوکول اور اتنی اس کی عزت و تکریم کہ عام جنتی نہیں، خاص جنتی اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جن صحابہ کو حضور نے پاک کیا ہے ان کے بارے میں سوچ میں کیوں کمزوری آ گئی ہے؟ ان کے بارے میں فکر میں ناپاکی کیوں در آ رہی ہے؟ ان ہستیوں کے بارے میں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی، تربیت دی، تہذیب کی خوشبو عطا فرمائی، جن کے ظاہر کو اجالے عطا فرمائے، جن کے باطن کو رشک ملائکہ بنایا، اللہ نے پھر ان کو کتنی عزت و تکریم سے نوازا ہوگا۔ لمس تو بہت اونچی نعمت ہے، ٹچ ہونا تو یہ بہت اونچا مرتبہ ہے۔ اللہ کے حبیب، ابھی لمس کی بات ختم نہیں ہوئی، ضمناً ایک بات آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بھی اشارہ دیا اپنے مقام کا، اپنے مرتبے کا، اور اپنے ایک پارٹ آف باڈی کا، اپنے جسم کے ایک حصے کا، وہ حضور کی آنکھ ہے۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان دیکھتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، تو نظر اگلے کے چہرے پہ پڑتی ہے اور پھر وہ نظر مڑ کے واپس آتی ہے۔ شیشہ سامنے رکھا ہو، اگر بالکل سامنے ہو تو آپ خود کو دیکھ پائیں گے، اگر ٹیڑھا ہو جائے دوسرے تو نظر آئیں گے، آپ خود کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو نظر کی گویا شعاع اگلے منظر پہ جاتی ہے، پھر پلٹ کے آتی ہے۔ اللہ کے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس نظر نوازی کا اعجاز اور کمال بیان کیا. فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی. یہ کوئی نہیں بد دعا ہے، انہوں جلنا سا ساری زندگی. توجہ، فرمایا آگ اسے نہیں چھوئے گی، آگ اس کا نقصان نہیں کرے گی، آگ اسے نہیں جلائے گی. فرمایا جسے میں نے دیکھ لیا، جس مسلمان کو میں نے دیکھ لیا، جس مسلمان پر میری نظر پڑ گئی. اللہ اکبر. میری نظر بھی ہے، آپ کی نظر بھی ہے. کروڑوں نظریں ہر وقت اپنا کام کر رہی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس نظر کی ویلیو، اس نظر کی وقت اور اس نظر کی شان یہ ہے، جس مسلمان پر میری نظر پڑ جاتی ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی. صرف اسلام کی قید لگائی، دیگر تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر نہیں کیا. بس میں تک لوں، ایک بار دیکھ لوں. یہی وجہ ہے، یہی اسلوب محبت اور یہی نقطہ عشق صحابہ کرام نے یوں سمجھا کہ جس صحابی کے گھر بچہ پیدا ہوتا، بچی پیدا ہوتی، وہ کوشش کرتے یا حضور کو گھر لائیں یا اولاد کو ایک مرتبہ حضور کی نظروں سے گزار دیں. مدینہ شریف کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی یہ مثال نہیں ملتی کہ کوئی صحابی اس شرف سے اپنی اولاد کو اس نے محروم رکھا. فرمایا جس پہ میری نظر پڑ گئی. اور مسلمان کا بچہ مسلمان ہوتا، مسلمان کا بچہ مسلمان ہوتا. حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں یا آگ کا پوجا کرنے والا بناتے ہیں. یعنی ماحول اسے دوسری طرف لے جاتا ہے. اور جو پیدا ہی مسلمان کے گھر ہوا، اسی لیے بچے کے کلمہ سننے کا انتظار نہیں ہوتا، آتے ہی اس کے کان میں اذان اور اس کے کان میں تکبیر، اور آتے ہی جو ملت ابراہیمی کے اسلوب اور طریقے ہیں اس بچے کے ساتھ اختیار کیے جاتے ہیں. اس کے ناف کاٹی جاتی ہے، اگر میل ہے تو دوسرا عمل کیا جاتا ہے. تو حضرات ذی وقار مسلمان کے گھر بچہ جو بھی پیدا ہو رہا ہے وہ مسلمان ہے. اور صحابہ اس نقطے کو سمجھتے تھے کہ حضور نے اعلان فرما دیا ہے جس مسلمان پر نظر محمد پڑ گئی ہے اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے محروم دور رکھے. اور بات ختم نہیں ہوئی، حضور نے اس سے آگے بھی بات کی. فرمایا جس مسلمان کو میں نے دیکھ لیا وہ بھی جنتی، دوزخ کی آگ اس پر حرام. اور فرمایا جسے میں نے دیکھا اسے جس نے حالت اسلام میں دیکھ لیا وہ بھی جنتی. یعنی جس نے مجھے دیکھا حالت اسلام میں وہ جنتی، وہ صحابی. اور جس نے میرے صحابی کو حالت ایمان و اسلام میں دیکھ لیا، فرمایا نظر کا کمال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. تو حضور اس لکڑی کے سوکھے ستون کو ٹچ کرتے ہیں، آپ کا وجود اس کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اتنا اس عظمتوں اور رفعتوں کا منبع بن جاتا ہے
تو جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ہاتھ ٹچ ہوا یا نہیں ٹچ ہوا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ بدر کی جنگ کا معاملہ ہو، احد کی جنگ کا معاملہ ہو، حنین کی جنگ کا معاملہ ہو، تبوک کے سفر کا معاملہ ہو، صلح حدیبیہ کا مقام ہو، اور وہ منظر تو اتنا خوش کن، دل ربا اور دل نواز تھا کہ اللہ کریم کو بھی پیار آ گیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ جماعت اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ جنہوں نے بیعت کا شرف حاصل کیا، پھر اللہ نے ان کو کریم عطا فرمائی، پھر حضور کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ۔ حضرات عزیز وقار، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے وجود میں اللہ نے وہ فیض رکھا ہے، وہ اثر پذیری رکھی ہے، اور حضور کے وجود کو وہ رحمت کا منبع ہے کہ حالت ایمان کے ساتھ، اس وجود کے ساتھ جس کو لمس نصیب ہو جائے اور ٹچ ہونے کی برکت نصیب ہو جائے، وہ وجود بھی عام نہیں رہتا، نظر پڑے تو دوزخ کی آگ حرام، تو وجود سے ٹکرا جائے تو اللہ اس وجود میں کتنی برکتیں بھر دے گا۔ اللہم صلی اللہ وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو ساری کائنات سے ہٹ کے سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، چھونے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے اور سونگھنے کے اعتبار سے جو ایکسٹرا اور اضافی قوتیں عطا فرمائیں، ان کے تذکرے بھی صحابہ کرام نے امت کے سامنے کی ہے، اور محدثین نے اس ایک ایک پھول کو کمال چھان بین کر کے اپنی اپنی احادیث کی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازہ کے لیے مدینہ شریف سے باہر کسی دیہات میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک حضور کی نوکرانی تھی، حضور کی مسلمان خادمہ تھی، صحابیہ تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ آج ہمارے علاقے کی زمین رشک ملائکہ بننے والی ہے، کائنات کی ساری عزتیں اور سمٹ کر آج اس دھرتی پہ جمع ہونے والی ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون کی اہلیہ بیگم آسیہ اولاد نہیں تھی، اور وہ اپنے من میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ دکھی رہتی تھی۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی، دنیا کی ہر عزت اس کے پاؤں میں تھی، لیکن اولاد، چونکہ یہ معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، مجھے اور آپ کو بھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ اس بات کو بہانہ بنا کر کوئی زیادتی کرنا، کوئی سخت فیصلہ کرنا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اس کو ایک مستقل یہ ٹینشن اور روگ تھا، اپنے خاوند بادشاہ وقت
فرعون کے ساتھ محل کی چھت پہ کھڑی تھی، ساتھ دریا بہتا تھا، دریائے نیل۔ دور ایک بکس نظر آیا، زور سے بولی کہ وہ بکس اٹھا کے لاؤ، دریا سے کیسے لاوارث جا رہا ہے۔ تیرنے والے لوگ داخل ہو گئے، وہ بکس محل کی چھت پہ آ گیا، اس کا ڈھکن کھولا گیا، اندر جناب موسیٰ۔ چونکہ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ اس سال جو بھی میل پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ نجومیوں نے بادشاہ کو بتایا تھا اس سال ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے تیری فرعونیت کو خطرہ ہے۔ بادشاہ تھا، اختیار تھا، قانون پاس کر دیا کہ ہر بچہ قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ اسی سال جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ کی تقدیر، اللہ کی مشیت اور وہ روحانی نظام اپنی پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری تھا۔ اللہ کریم نے خود حضرت موسیٰ کی امی جان کو حکم دیا کہ اس کو پانی کے حوالے کرو، اس کو پانی کے حوالے کر دو، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والے وقت تیرے ہی ہیں۔ ساری تفصیل قرآن نے بتا دی۔ تو وہ بچہ محل کی چھت پہ جب ڈھکن کھلا تو وہ ایک بچہ، معصوم بچہ، پھر اس کے چہرے اور اس کی جبین اور اس کے ماتھے پہ نبوت و رسالت کا چمکتا ہوا نور۔ وہ اپنے دل پہ قابو نہ رکھ سکی، اور کمی پہلے تھی، مایوسی پہلے تھی۔ اس کے لبوں پہ خوشی سے مسکراہٹ مچلی۔ اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے فرعون کئی سالوں سے بےتاب تھا۔ جب اس نے اپنی بیگم کے لبوں پہ وہ خوشی کی مسکراہٹ مچلتے ہوئے دیکھی، 400 نوکر اس مسکراہٹ کے بدلے آزاد کر دیے۔ علامہ ساوی نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ جہاں اللہ والوں کی جلوہ گری ہوتی ہے، جس طرح ان کو آزادی مل گئی، اس مقام اور اس مکان میں رہنے والوں کو اللہ بھوک سے آزاد کرتا ہے، بے برکتی سے آزاد کرتا ہے، نحوست سے آزاد کرتا ہے۔ کوئی اور ظاہری باطنی زحمت ہو، اللہ وہ دور کر دیتا ہے۔ تو کائنات کے آقا آ رہے ہو، پھر اس بی بی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس نے کہا میں نے کھانا پیش کرنا ہے، اور کھانے کے لیے اس نے کہا بکرے کا گوشت کرنا ہے۔ اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، بکرے کا گوشت فوراً ارینج نہیں ہو رہا، دستیاب نہیں ہو رہا۔ بہرحال کھانا بن گیا، بکرے کا گوشت تیار ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی نماز جنازہ ادا فرمانے کے بعد دسترخوان پہ جلوہ گر ہوئے۔ وہ کھانا سامنے رکھ دیا گیا، آپ نے لقمہ توڑا اور سالن کے ساتھ لگا کے منہ میں رکھا۔ اب آگے نہیں لے جا رہے، باہر بھی نہیں نکال رہے، آگے بھی نہیں لے جا رہے، منہ میں جس طرح کوئی چیز رول لی جاتی ہے آپ رول رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ماحول سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ مختلف ہے۔ حضور کھانا تناول نہیں فرما رہے، حضور طبیعت کے باوجود کھانے میں رغبت کا اظہار نہیں کر رہے۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی میزبان سے پوچھا، اہل خانہ سے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ بھئی اگر کوئی مسالہ تیز ہو جائے اس کا بھی اندازہ زبان کو ہو جاتا ہے، کمی بیشی ہو زبان اندازہ کر لیتی ہے، خدا نخواستہ زہر ہو کوئی مشین کوئی آلہ اس کو چیک کر کے بتا سکتا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ اس وقت وہ بی بی چونکی اور حیران بھی ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معافی کی طلبگار ہوں، درگزر فرما دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے، رحمت عالم بن کے آئے ہیں، میری غلطی کو معاف فرما دیں۔ آپ کے لیے گوشت ڈھونڈ رہی تھی، کئی جگہوں پہ رابطہ کیا،
गोश्त का इंतजाम नहीं हुआ। अपनी एक पड़ोसन से बात की कि बकरे का गोश्त चाहिए। उसने कहा घर में बकरी मौजूद है और वो तू ले जा सकती है। खामंद घर में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं खामंद को समझा लूंगी, मैं खामंद को मना लूंगी, मैं खामंद को कायल कर लूंगी कि पड़ोसी ही थी ना, वो ले गई है, बाद में मामला हल हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि घर का मालिक खामंद होता है, उसकी इजाजत के बगैर ये जो बकरी ज़िबा हुई है और इसका सालन बना है, रहमत दो आलम का बेदा और जबान इसको कबूल नहीं कर सकता। सहाबा से भी फरमाया हाथ रोक लो, तुम्हें भी नहीं खाना। फरमाया कहीं तो करना है, इसको जाये तो नहीं करना, तवज्जो है, इसको जाये नहीं करना। आप लिट्टों वालों के पास जाते हो, चिमटों वालों के पास जाते हो, काले चिट्टे हर बंदे के पास बगैर तमीज के जाते हो। वो कहता है बकरा ज़िबा करो, कब्रिस्तान में दफन कराओ, गोश्त लो पानी में बहा दो, गोश्त लो छत के ऊपर लुढ़का दो। ये क्या बातें हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि गोश्त है, अल्लाह की नेमत है, हलाल नेमत है, इसमें रेसिपी भी है, इसमें मिसाला भी है, इसमें ईंधन भी लगा है, इसमें एक बंदे की मेहनत और अफराद खाना का शौक, सब चीजें मौजूद है, इसे जाये नहीं होना चाहिए। फरमाया कैदियों को खिला दो, पानी में, जिन्नों के लिए छत पे, कब्रिस्तान में नहीं फेंका। तो ये उसूल हमें भी याद रखना होगा, सदका दिया जाए लेकिन उनको दिया जाए जो हमारे पास रहते हैं, जो हमारे मुआशरे का हिस्सा है, जो गोश्त खाने के लिए पानी की ईद का इंतजार करते हैं। खामोशी से, तदबीर से, हिकमत से उनकी चौखट पे पहुंचा दो, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी। अब ये वो कौन सा मकाम है और ये वो कौन सा दर्जा है कि न टेस्ट है, न मशीन है, न कोई आला है, न कोई और साइंसी तकनीक है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि इसमें मुझे दयानतदारी की खुशबू नहीं आ रही। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने जो खुसूसी इज्जतें अता फरमाई और खुसूसी मर्तबा, फखर राजी रहमहुल्लाह, उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो वजूद पाक है, आपका जो जिस्म अतर है, उसके मुख्तलिफ आज़ा के बड़ी कमाल गुफ्तगू की है। एक मकाम पे वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई और ये अनहोनी इज्जत अता फरमाई कि उनको जीते जागते आग में फेंका गया। महीनों आग जलाई जाती रही और बड़े जोर शोर और जोश खरोश से लाखों के मजमा के सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस मशीन में बिठा के आग में फेंका गया। अल्लाह की कुदरत का इजहार हुआ। वो आग हजरत इब्राहीम का वजूद अपने अंदर महसूस करने के बाद गुलजार हो गई। भाई पहले भी ठंडी हो सकती थी, उसकी हरारत अल्लाह खत्म कर सकता था, लेकिन अल्लाह सारी कायनात को समझाना चाहता है और सारी दुनिया को मकाम नबुव्वत दिखाना चाहता है और मकाम खलील की आगाही अता फरमाना चाहता है कि आग जिसकी नेचर जलाना है, समझ आई है नहीं? आग की नेचर है ना जलाना, फितरत है जलाना। आग जहां भी है उसका काम जलाना है, लेकिन अल्लाह की कुदरत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की हजरत इब्राहीम की अल्लाह की बारगाह में जो वक़्त अल्लाह ने उस दिन दिखाई कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जब आग में डाले गए, आग हजरत इब्राहीम के जुस्से के साथ जब लगी, आग को हजरत इब्राहीम का लम्स जब नसीब हुआ तो उस जुस्से की बरकत से आग ठंडी हो गई। इतनी ठंडी भी नहीं कि हजरत इब्राहीम
کپ کپانے لگتے. حضرت ابراہیم کہتے کہ ایک نئی آزمائش آ گئی. پہلے تو شدید جلنے کا خطرہ تھا, اب مائنس ٹمپریچر ہو گیا ہے, اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی. ان کو کمبل کی ضرورت محسوس نہ ہو, ان کو رضائی کی حاجت پیش نہ آئے, ان کو کوئی اوور کوٹ پہننے کی پریشانی نہ ہو, ٹھنڈی بھی ہو لیکن سلامتی والی ہو. فخر پاک فخر رازی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اللہ نے جو آگ کو ٹھنڈا کیا, آگ حضرت ابراہیم کے جثے کے ساتھ ٹچ ہوئی, وہ اپنی نیچر بھول گئی, وہ اپنی فطرت سے سبکدوش ہو گئی اور وہ گلزار ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی, سلامتی والی ہو گئی. اور یہ بات سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سکے چچا جان ہیں, انہوں نے حضور کے سامنے حضور کی نعت تقریباً 100 شعروں میں پڑھی ہے, اور فی البدی آپ نے شعر پڑھے تھے. ان میں سے ایک شعر فخر رازی نے اس مقام پہ کہا ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سامنے مجمع عام میں یہ کہا تھا, وَرَدَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو جو عزتیں دی ہیں, جو مرتبے دیے ہیں, جو شانیں عطا کی ہیں, جو جاہ و جلال عطا کیا ہے, جو کمال و وقار عطا کیا ہے, ان میں سے ایک خصوصی شان اور ایک خصوصی مقام یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر جو نمرود کی جلائی ہوئی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی, گلزار ہوئی تھی, وہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی پیٹھ میں آپ کا نور چمک رہا تھا. اب ڈائریکٹ بھی نہیں آگ سے اس نور کا تعلق, وہ حضرت ابراہیم کی صلب میں ہے, حضرت ابراہیم کی پیٹھ میں ہے, اور اس کا فیض کس طرح جاری و ساری ہے کہ ابراہیم کا وجود اس نور کی برکت سے نار نمرود سے محفوظ رہ رہا ہے. اور براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان عرض کر کے گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں. آپ کو وہ لمحہ یاد ہوگا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جلوہ گر ہوئے. بیٹیوں کے گھروں میں جانا ہندو کہتے ہیں اچھا نہیں ہے, اور میرے مصطفیٰ کہتے ہیں جایا کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کلچر ہے, ہمارا کلچر ہے کہ بیٹیوں کے گھر نہیں جانا, بیٹیوں کے گھر سے کھانا پینا نہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, سمجھ آئی؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. آپ کسی کے گھر میں جائیں, نہ کھائیں نہ پئیں, اور سنجیدہ ہو کے اور خشک ملا بن کے بیٹھے رہیں. اگلا بے ذوق ہوگا کہ نہیں؟ اگلا بیزار ہوگا کہ نہیں؟ پرایا اگر آپ کے اس رویے سے بے ذوق ہوتا ہے تو آپ کا خون. اس لیے وہ رسمیں, وہ رواج اور وہ کلچر جو ہندو نے دیا ہے اس کو ختم کریں, اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹیوں کے معاملے میں کتنے حساس تھے. خاتون جنت جس وقت جلوہ گر ہوتی, آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے, سیدہ خاتون جنت کے گھر تشریف لے گا. جاتے ہوئے اکثر جاتے, کبھی کبھی نہیں بھی جا سکتے, لیکن جب واپس آتے خاتون جنت کے گھر جلوہ افروز ہوتے. تو پھر یہ کیا باتیں ہیں کہ بچیوں کے گھر نہیں جانا, وہاں نہیں کھانا پینا؟ یہ باتیں مسلمان کی نہیں ہیں, اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں. یہ مشرکوں کا اصول, اسلوب اور طریقہ ہے. ہم رسولی ہیں, ہم محمدی ہیں, ہم مصطفی ہیں, ہم حضور کے طریقوں پہ ناز اور فخر کرنے والے ہیں. وہ لمحہ کیا آپ کو بھول گیا کہ سلطنت ایران میں جب وہ صحابی ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا,
انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ ایرانیوں نے کہا، محل میں موجود افسروں، وزیروں، مشیروں نے کہا کہ آپ نے کتنا ماڑا کام کیا، کمزور حرکت کی کہ زمین سے اٹھا کے نوالا کھا لیا۔ اللہ اکبر، صحابی غیرت میں آ گئے، تلوار پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اَأَتْرُکُ سُنَّتَ حَبِیبِی لِہَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، ان ڈنگروں کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آمک کی جمع ہومکا، اور میں نے پنجابی ترجمہ کیا ہے ڈنگر۔ سمجھ آ رہی؟ تو ہم حضور کے ماننے والے ہیں، حضور کے طریقوں کو اپنانے والے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خاتون جنت کے گھر جلوہ گر ہوتے تھے، کثرت سے جاتے تھے، بار بار جاتے تھے، بیٹھتے تھے، محبت فرماتے تھے، دعاؤں سے نوازتے تھے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر وقت ہو جاتا تو کچھ کھا بھی لیتے تھے، پی بھی لیتے تھے۔ حضور شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو تراب۔ کیا؟ تو ابو تراب کا معنی ہے مٹی والا۔ کیا؟ مٹی والا۔ اب مٹی والا یہ کوئی کنیت، یہ لقب کوئی اتنا بظاہر اونچا تو نہیں ہے، اس کا پس منظر بھی سن لیجئے۔ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، حضور نے پوچھا علی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی ہمارے درمیان کچھ چھوٹی موٹی بات ہو گئی ہے اور وہ رس کے باہر چلے گئے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ڈھونڈنے کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علی نے کہاں جانا تھا؟ مسجد تک ہی جانا تھا، توجہ ہے نہیں؟ مسجد تک ہی جانا تھا، وہی کل کائنات تھی صحابہ کی۔ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، قالین نہیں تھے، دریاں نہیں تھیں، صفے نہیں تھیں، خالی فرش تھا، مٹی مٹی فرش تھا، اور پورے جسم پہ حضرت علی کے مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نے کہا قم یا ابا تراب، کیونکہ اس وقت تھوڑا سا وہ طبیعت میں بوجھ بھی تھا اور وہ مٹی ہی مٹی نظر آ رہی تھی، دونوں کو بر وقت استعمال کیا۔ فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کھڑا ہو جا۔ پھر خود ساتھ لائے، یک شب یار جانی، یک شب یار جانی مرا دشنام دادے، یک شب یار جانی مرا دشنام دادے، عمرے بگذشت ہنوز لذت آن در دل است۔ محب کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے کہ ایک رات جانی یار نے مجھے گالی دی تھی، ایک عمر گزر گئی ہے، سواد آج تک سینے میں موجود۔ قم یا ابا تراب۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور جاتے تھے، معاملات میں دلچسپی لیتے تھے۔ آج بھی حضور گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تنور پہ روٹیاں لگا رہی ہیں۔ حضور نے دیکھا جوش محبت زیادہ ہوا، فرمایا بیٹا تو سانس نکال لے، تو سائیڈ پہ ہو جا، میں روٹیاں لگاتا ہوں، میں روٹیاں لگاتا ہوں۔ کائنات کا تاجدار، انبیاء کا امام، رسولوں کا سردار، ہاں اسی لیے فرمایا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، میں روٹیاں لگاتا ہوں۔ آپ نے باقاعدہ پیڑے بنائے اور باقاعدہ اس کو اس طرح تھاپا اور تنور میں وہ روٹیاں لگائیں۔ اٹھ کے آپ آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئیں کہ دیکھ لوں تیار ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے لگائی تھی وہ تیار ہو چکی ہیں، اور جن کو حضور کا لمس نصیب ہوا ہے، جس آٹے کو حضور کی نسبت ملی ہے وہ تو کا تو ہے، تو پھر میں کہوں گا پھر صحابہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی عزت و تکریم سمجھنا نصیب ہو، اور حضور کی محبت سے ہماری روحیں سرشار ہو جائیں۔ ایصال سلام۔ برحمتہ